نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 یہاں سے ابتدا ہوگی انشاءاللہ. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ اور البتہ تحقیق فرمایا ان کو ہارون علیہ السلام نے من قبل اس سے پہلے یا قومی اے میری قوم انما پختہ بات ہے فتنتم بہ تم فتنے میں ڈالے گئے اس بچڑے کے ساتھ وان ربکم الرحمن اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے فاتبعونی پس تم میری اتباع کرو عملی طور پہ واطیعوا امری اور میرے حکم کی اطاعت کرو قولاً. قالوا کہنے لگے لن نبرح علیہ ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے اس سے عاکفین جھکے رہیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ یہاں تک کہ لوٹ آئیں ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام. قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یا ہارون اے ہارون علیہ السلام ما منعک کس چیز نے روکا آپ کو کس چیز نے آپ کو روکا اذ رأیتہم جب آپ نے دیکھا ان کو ضلوا کے گمراہ ہو گئے ہیں اللہ تتبعنی کہ تم نے میری پیروی کیوں نہ کی افعصیت امری کہ آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی. قال فرمایا یا ابن اے میری ماں کے بیٹے لا تأخذ بلحیتی آپ نہ پکڑے میری داڑھی کو ولا برأسی اور نہ میرے سر کو انی خشیت بے شک مجھے خوف ہوا ان تقول کہ آپ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل آپ نے تفریق ڈالی بنی اسرائیل کے درمیان ولم ترقب قولی اور آپ نے انتظار نہیں کیا میری بات کا. عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 سے لے کے 94 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. بات چل رہی تھی چاند رات تک جو بات کی چاند ایک دن پہلے تک کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے 70 افراد کو تورات لینے کے لیے وہاں چلے گئے طور پہاڑ پہ. تورات تو مل گئی تھی اس لیے گئے تھے کہ قوم والے کہتے تھے کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ کتاب کس کی ہے کسی بندے کی لکھی ہوئی ہے یا اللہ نے نازل فرمائی ہے تو جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم اس کتاب کو مانیں گے نہیں. تو 70 افراد قوم کے گنے ہوئے جو عقل مند تھے ان کو ساتھ لے کے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے جلدی اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اور قوم والے بعد میں آئے ہیں. تو برحال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی وہیں پر کوہ طور پہ ہی ہیں تو پیچھے سے جو قوم تھی اس نے یعنی بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا معاذ اللہ اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. ٹھیک ہے جی. اسی بات کو یہاں پہ بیان کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہاڑ پہ گئے تھے طور پہ تو پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے نائب اور خلیفہ بنا کر گئے کہ میری قوم کو اپنی قوم کو سنبھال کے رکھنا ان کا خیال کرنا یہ کیا کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہاں چلے گئے جب وہاں اطلاع مل گئی اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی جو قوم ہے وہ فتنے میں ڈال دی گئی. ٹھیک ہے جی. تو وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ اور البتہ تحقیق فرمایا ان کو ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں فرمایا یا قومی اے میری قوم. یہ ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے انما فتنتم بہ پختہ بات ہے کہ تم فتنے میں ڈالے گئے ہو
اس بچڑے کی پوجا کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اے ظالمو تم نے الہ کیوں بنا لیا, بچڑے کو اپنا خدا کیوں بنایا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ اور بے شک تمہارا رب کون ہے بھائی؟ رحمان ہے. تمہارا رب کون ہے؟ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفات اور بھی ہیں, دو یعنی روزانہ سنتے ہیں, رحمان اور رحیم. بسم اللہ کے اندر یہ دونوں صفات کا ذکر ہے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ رحمان اور رحیم میں فرق بیان کیا گیا. فرماتے کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے, جو کیسے دے بھائی؟ بن مانگے. اور رحیم اس کو کہتے ہیں جو مانگنے سے عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. تو لفظ اگر صفت رحمان کو دیکھتے ہیں تو اور اپنے وجود کو دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی آنکھیں, میرا اور آپ کا چہرہ, میرے اور آپ کے ناک, کان وغیرہ, ہاتھ, دونوں, یہ پورا وجود کا وجود جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بخشا ہے, یہ اللہ نے صحیح سالم تندرست بن مانگے عطا کیا ہے. ہم نے کبھی دعا کی اللہ سے پیدا ہونے سے پہلے بھائی یا اللہ ہمیں ایسا پیدا کر؟ اور ہر بندہ اپنے گمان میں اپنے آپ کو خوبصورت بھی سمجھتا ہے اور عقل مند اور سیاح بھی سمجھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری جو نعمتیں دی کیسے دی بھائی؟ بن مانگے عطا فرمائی ہیں. تو یہ صفت رحمان ہے. تو فرمایا فاتبعونی. اب یہ قوم والوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رب رحمان ہے. تمہارا رب کون ہے بھائی؟ یہ بچڑے کا جو گائے کا بچہ ہے یہ تمہارا خدا نہیں ہے. تمہارا رب تو وہ ذات ہے جس نے بن مانگے تمہیں نہ جانے کیا کچھ دیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي. بس تم میری اتباع کرو, عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی, کہ یعنی جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو اور جس سے میں زبانی طور پہ روکتا ہوں اس سے کیا آ جاؤ بھائی؟ بعد آ جاؤ. وَأَطِيعُوا أَمْرِي اور میرے حکم کی اطاعت کرو, قولن بھی اور فعلن بھی. اور یہ سامری نے جو تمہیں بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا ہے یہ در حقیقت شیطان کی بات کو تم نے تسلیم کیا ہے, رب رحمان کی بات کو تم نے تسلیم نہیں کیا. قالوا کہنے لگے قوم والے بنی اسرائیل کہتے ہیں ہارون علیہ السلام کو, لن نبرح علیہ ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے اس سے, اسی پر, یعنی اس کی عبادت کو ہم چھوڑیں گے نہیں. منع کر دیا قوم والے, عاکفین جھکے رہیں گے اسی کی عبادت کریں گے, حتی یرجع الینا موسیٰ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ آئیں ہمارے پاس, ان کے آنے تک ہم اس کی عبادت کریں گے, کیونکہ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اس کے اندر سے جو ٹیں ٹیں کی آواز آ رہی ہے وہ در حقیقت تمہارے رب کی آواز ہے. ٹھیک ہے جی. اب قوم والے اسی پہ پختہ ہے. اور یاد رہے کہ سارے لوگ نہیں تھے, کچھ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی اور کچھ قوم کے جو لوگ تھے وہ توحید پرستی تھے, وہ کہتے تھے نہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا بھائی وہ جلالی تھا, غصے والے تھے, اور ہارون علیہ السلام کا مزاج نرم تھا. اب عجیب اللہ کی قدرت ہے, ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے, کسی کا قد چھوٹا ہے کسی کا قد کیا بھائی بڑا ہے, کسی کے مزاج میں سختی ہے اور کسی کے مزاج میں نرمی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والوں کے مزاج ایک طرح کے نہیں بلکہ الگ الگ ہوتے ہیں, رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جو جلالی تھا, جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے ہارون علیہ السلام پر نظر پڑی, وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. سورہ اعراف آیت نمبر 150 میں ہے. اور ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو, یعنی ایک طرف رکھ دیا, اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو اور اس کو کھینچا اپنی طرف. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو سائڈ پہ رکھا جو تورات کی لی گئی تھی اللہ کی طرف سے, اور اپنے بھائی کا سر حضرت ہارون علیہ السلام نے پٹے رکھے ہوئے تھے, بال لمبے تھے اور چہرے پہ داڑھی بھی تھی, کیونکہ ہر نبی کے چہرے پہ کیا تھی بھائی؟ داڑھی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے سر سے پکڑا, یعنی سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا ہے اور اپنے بھائی کے اوپر غصے کا اظہار کیا. یاد رہے بھائی موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اور ہارون کیا تھے؟ بڑے تھے, 3 سال کا عمر میں بھی فرق ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور کھینچا تو ہارون علیہ السلام طبی طور پہ نرم مزاج تھے, تو انہوں نے اپنے بھائی سے کچھ باتیں کی ہیں. ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا, قال یا ہارون ما منعک. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ میری قوم کو کیوں نہیں روکا, نرم مزاجی کی وجہ سے ممکن ہے انہوں نے قوم کو نہ روکا ہو, لیکن ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے
تو انہوں نے اپنی جو حجت تھی وہ پوری کی. اے ہارون تجھے کس چیز نے روکا؟ اذ رأیتہم ضلوا، جب آپ نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو گئے ہیں تو فرمایا اللہ تتبعانی، کہ تم نے میری پیروی کیوں نہ کی. یہ میری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ شاید انہوں نے پوری طرح تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا کیونکہ ان کے مزاج میں نرمی تھی اور میری بات پہ عمل نہیں کیا. تو حضرت ایک تفسیر مفسرین یہ فرماتے ہیں. دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ جب تم نے دیکھا قوم گمراہ ہو گئی ہے، تمہاری بات نہیں مان رہی تھی، تم میرے پیچھے آ جاتے. ٹھیک ہے جی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک اپنی سوچ ہے اور ہارون علیہ السلام جو مقام پہ کام کر رہے ان کی اپنی سوچ ہے. ٹھیک ہے بھائی، وہ دونوں نبی ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے. تو افعصیت امری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی کہ ڈٹ کر تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے خیال کے مطابق یہ تھا کہ یہ اگر قوم نہیں مان رہی تھی تو یہ میرے پیچھے طور پہاڑ پہ آ جاتے. اب قوم کے دو حصے تھے. قوم کتنے حصوں میں بڑھ چکی تھی بھائی؟ ایک وہ تھے جو توحید پرست تھے، ہارون علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، اور ایک وہ ٹولہ تھا، وہ جماعت تھی جو بچڑے کو اپنا خدا مان چکی تھی. ٹھیک ہے جی. اب ہارون علیہ السلام اگر یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس طور پہ چلے جاتے تو توحید پرست بھی آپ کے ساتھ وہیں پہ چلے جاتے. قوم کیا ہو جاتی؟ نتیجہ کیا نکلتا؟ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی. تو اس لیے ہارون علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا اور میرے پیچھے میرے ماننے والے بھی چلے گئے تو قوم کیا ہو جائے گی بھائی؟ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور میرا بھائی موسیٰ پھر مجھے کہے گا کہ تو نے میری قوم کو کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا بھائی؟ دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. لہذا میں نے کوشش بھی کی ہے کہ لوگ بت پرستی سے بعد آ جائیں، پر میں اس وقت تک کوشش کی ہے کادو یقتلوننی، میری قوم والوں نے یعنی مجھے قتل کرنے تک کے در پہ ہو گئے، تب جا کے میں نے ان کو کہنا کیا کر دیا بھائی؟ چھوڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چل گئی کہ میرے بھائی نے ہر طریقے سے ان کو سمجھایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی قوم نے بات کو نہیں مانا. تو اب یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی جب داڑھی یا سر کو پکڑا گیا تو اس موقع پہ یہ بات کی قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، اے میری ماں کے بیٹے نہ پکڑ میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کو. ٹھیک ہے جی. یہ بھائی اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں اور نسبت ماں کی بیچ میں لائے، حالانکہ باپ بھی ہے ماں بھی ہے. اکیلا ماں کا اس لیے کہا کہ ماں کی نسبت میں شفقت زیادہ ہے. ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کے لیے کیا رکھا بھائی؟ پیار زیادہ ہے. اگر ماں کے دل میں شفقت اللہ نہ رکھتے تو اولاد کی کبھی تربیت نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے جی. دھوپ چھاؤں سے بچانا، ہر اعتبار سے تکلیفات کو برداشت کر کے ماں اپنے بچوں کو سکھ دیتی ہے. تو فرمایا کہ مجھے خوف ہوا. اب ہارون علیہ السلام یہ کہہ رہے انی خشیت، بے شک مجھے خوف ہوا، ان تقولا کہ آپ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، آپ نے تفریق ڈال دی بنی اسرائیل کے درمیان، اس لیے میں آپ کے پیچھے نہیں آیا. وقادوا یقتلوننی، اور سورہ اعراف آیت نمبر 150، قریب تھا کہ قوم والے مجھے قتل کر دیتے. اب موسیٰ علیہ السلام کے گمان میں یہ تھا کہ میرا بھائی نرم مزاج ہے، انہوں نے قوم کو سمجھایا نہیں ہے. جب پتہ چل گیا کہ قوم والے تو ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو چکے تھے تو اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہونے کے بعد آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے پروردگار معاف کر دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے، موسیٰ علیہ السلام کیا تھے بھائی؟ چھوٹے تھے. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بے حرمتی کیوں کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی. ایک بھائی چھوٹا ہے، چھوٹے بھائی نے آگے بڑے بھائی کے سر کے بال پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، تو یہ تو گویا کہ نبی بھی ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ نبی ہیں. تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے سر کو پکڑ کے کیوں جھنجھوڑا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی ہیں، یہاں نبی کی توہین بھی لازم آتی ہے کیوں بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف تو بھائی ہیں ٹھیک ہے، اور ایک دینی ہوتا ہے کہ اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے. اب ایک نبی دوسرے نبی کی کیا کر رہا ہے بھائی؟ بے حرمتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دو باتیں سوال یہاں پہ تھا تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ نہ تو بھائی کی توہین کی ہے اور نہ ہی نبی کی توہین کی ہے. ایک طرف تھا کہ اللہ کی توحید میں خلل آ گیا تھا، قوم والوں نے بچڑے کو کیا کیا بھائی؟
اپنا خدا بنا لیا، اللہ کی وحدانیت میں غیر کو تسلیم شامل کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دیکھ کر یہ بات برداشت نہ ہوئی، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے بھائی نے اسباب کے درجے میں محنت نہیں کی، اور جب بات سامنے آ گئی کہ میرے بھائی نے تو پوری کوشش کی ہے لیکن قوم والوں نے بات کو تسلیم نہیں کیا، تو اسی وقت آپ نے رب سے کیا کی بھائی؟ دعا کی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں نہ کوئی بدتمیزی ہے اور نہ ہی توہین ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، دونوں نبی ہیں، دونوں بھائی ہیں، دونوں کی سوچ اپنی اپنی جگہ پہ کیا تھی بھائی؟ اچھی تھی۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور آپ نے انتظار نہیں کیا میری بات کا، میرے آنے کا، یعنی اگر میں آپ کے پیچھے آ جاتا تو آپ یہ کہتے کہ میری قوم کو تو نے کیا کر دیا بھائی؟ دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب بھائی بھائی کا معاملہ کلیئر ہو گیا، اب اس مجرم کو پکڑا گیا ہے کہ جس نے قوم کے اندر تفرقہ ڈالا تھا، اور وہ کون تھا بھائی؟ سامری نام کا آدمی تھا جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا لیکن دل میں کیا تھی بھائی؟ منافقت تھی، دو رنگی آدمی تھا، یہ خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے اپنی قوم کو بھی کیا کیا بھائی؟ گمراہ کر دیا۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل بشرطے کی زندگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔